الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز ناظرین سامعین، آج ہم سورہ نساء کی دو نہایت عبرت انگیز اور ایمان افروز آیات کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مختلف انجاموں کا ذکر فرمایا ہے، ایک ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا کا امتحان عارضی ہے مگر آخرت کا انجام ابدی ہے۔ آئیے ان آیات پر غور کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے چھوٹی سی گزارش، جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والے وقت میں قیامت کے دن آپ بھی اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، ان الذین کفروا، بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات سے، یا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اللہ پاک ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ سوف نصلیہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، نارن آگ میں، جہنم میں۔ کلما نضجت، اب یہاں پہ ہی نہیں بس کر دی کہ صرف ان کو آگ میں ڈال کر بس کام ختم ہو جائے گا، نہیں۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی، نضجت جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل دیں گے ان کی کھال کو اس کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھے عذاب۔ یعنی کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی جہنم کی آگ سے تو وہ صرف کام ادھر ہی ختم نہیں ہو جائے گا، جب ہی ان کے جسم کی جو کھال ہے جل کر ختم ہو جائے گی، اللہ پاک فوراً دوسری ان کو کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب یہ چکھتے ہی رہیں، ان کا یہ عذاب ختم نہ ہو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیں یہ آیت مبارکہ کافروں کے دائمی عذاب کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کوئی وقتی سزا نہیں ہے بلکہ ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب جہنمیوں کی کھال جل جائے گی، درد محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اللہ نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ دوبارہ عذاب کو محسوس کریں۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی عدالت کا مظہر ہے۔ آخر میں فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، یعنی اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ سزا دینے میں بھی عدل کرتا ہے اور ہر فیصلے میں حکمت رکھتا ہے۔ والذین آمنوا، اب جہاں پہ کفار کا ذکر ہوا، ان کے انجام بد کا ذکر ہوا، وہیں پہ اب اگلی آیت مبارکہ میں ایمان والوں کا اور ان کے انعامات کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے۔ جنتیوں کا انعام دیکھیں، ایمان والوں کا ہے یہ انعام ہے، اور صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے۔ جہاں بھی یہ ذکر آئے گا، جہاں بھی آیت مبارکہ میں یہ آئے گے الفاظ آئیں گے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ساتھ میں شرط ہے وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے کہ ان کو جنت میں ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، جو کہ نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے، طرح طرح کی ہر طرح کی وہاں پہ ان کو نعمتیں دی جائیں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ جس طرح جہنمی وہ کافر لوگ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہیں گے، بسبب اس کے جو انہوں نے دنیا میں نافرمانیاں کی، جو انہوں نے اللہ کا انکار کیا۔ تو اسی طرح جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت میں ان کو ہمیشہ رکھے گا، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور بہت کچھ ان کے لیے انعامات ہوگا۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں،
وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم ان کو گہرے سائے میں داخل کریں گے۔ دیکھیے یہ آیت مبارکہ جو ہے ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، انہیں ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، تازگی ہی تازگی ہوگی، امن سکون ہوگا۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، یعنی ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے جو دنیا کی ہر کمی، ہر آلودگی سے، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوں گے۔ پھر فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم انہیں گہرے یعنی ہمیشہ رہنے والے سائے میں داخل کریں گے۔ یہ جنت کا سایہ ایسا سایہ ہوگا جس میں نہ دھوپ ہوگی، نہ گرمی، نہ تھکن۔ یہ آیت ہمیں امید اور خوشی دیتی ہے۔ اگر ہم ایمان پر قائم رہیں، اگر ہم نیک عمل کرتے رہیں تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، آمین۔ دیکھیں عزیز سامعین، یہ دونوں آیات ہمیں دو راستے دکھاتی ہیں، ایک کفر کا انکار کا راستہ، دوسرا ایمان اور عمل صالح کا راستہ۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی آیات پر سچا ایمان نصیب فرما، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو جنت میں داخل کرے گا، اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ یہاں بھی آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔